اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و اکرام وبعدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا علی یا عظیم۔ آج بروز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پہ سرکار کے مقالات حکمت پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان مقالات حکمت کی ترتیب و تہذیب ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو علی سر العزیز کی محبوب ترین سعیدہ و سعیدہ طاہرہ مجد نساء صاحبزادی علی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق سرکار نے فرمایا سوچ کر بولو، اس کا ادب میرا ادب، اس کی تعظیم میری تعظیم، اس کی تقریب میری تقریب، اس کی توہین میری توہین، اور اس کا بے ادب میرے پیر سے معلوم ہے، اور یہ ختم الکلام ہے۔ میری یہ بیٹی دارالحسان کے جملہ دفاتر کی دل و جان سے خیرخواہ وفادار 100% مطمئن ارمدہ اور اس ادارہ کی آبرو ہے ماشاءاللہ، اور اس کا یہ مرتبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میری یہ محبوب ترین بیٹی دنیا اسلام کی مایہ ناز صاحبزادی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عالم شباب میں اپنی خواہشات دین اسلام پہ نچھاور کرنے کی توفیق و سعادت بخشی۔ اس طرح کی توفیق دور حاضرہ میں اپنی نوعیت کی بے مثال قربانی ہے۔ اگر کسی نے اس لڑکی کی ذرا بھی بے ادبی کی، میری طریقت میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ واللہ باللہ تاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندگی کے 3 اجزاء ہیں، ایک ذکر الہی، 2 اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، 3 اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک۔ ان تینوں اجزاء میں تیسرا جز اہم ہے کہ اس میں کافی توجہ، محنت اور قربانی کرنی پڑتی ہے۔ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربہ ہے، اور یہ دستور ہے کہ کسی کے قربے کے ساتھ احسان و شفقت کا برتاؤ کیا جائے تو صاحب قربہ خوش ہو کر محسن کا ضرور شکریہ ادا کرتا ہے، نیز حد الامکان اسے بہتر صلہ عطا کرتا ہے۔ یہ بات غور کرنے سے عیاں ہے کہ خدمت خلق کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ اسے ظلمت سے نکال کر روشنی و ہدایت کی طرف لایا جائے، اور اصطلاح دین میں اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ آخری امت کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری حجۃ الوداع کے آخری خطبہ مبارک کا آخری پیغام اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تبلیغ دین کا کام سب سے زیادہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر نور ہدایت کی کرنیں بکھیری،
اس وقت کے لوگ اپنی جہالت میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، معاشرہ پورے کا پورا بگڑ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جاں فشانی سے تبلیغ کر کے انہیں راہ راست دکھایا۔ اس مقدس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات و مصائب کے پہاڑوں کو کاٹنا پڑا، لہو لہان ہونا پڑا، سنگ باری برداشت کرنا پڑی، تان و تشنیع اور دشنام ترازی کے تیر سہنا پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پور باطل انسانوں کے ظلم و ستم کے باعث ہجرت کرنا پڑی، یعنی گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، وطن کے ہر آرام ہر سہولت کو خیر بات کہا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ تبلیغ کا کام مکمل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد فرمایا تو صرف اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر اس کام کی تکمیل کی جا سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمور کیا تھا، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں پیغام حق پہنچایا جائے، راہ ہدایت سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین مدین کے لیے بیدار و تیار کیا جائے کہ یہی دین سرمدی ہے، اس میں انسانیت کی نجات ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی مقدس جماعت کی چلائی ہوئی تحریک قیامت تک اس پاکیزہ مشن کے لیے ہمیشہ رواں دواں رہے گی اور زوروں سے جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ کا کوئی منکر نہیں، یہاں تک کہ شیطان بھی نہیں۔ ہر منکر اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت کو بلند کرنے کے لیے اپنے ملک میں تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا حی یا قیوم۔ تیری ذات اقدس اور تیرے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا شکریہ، ہمیں مرنے جینے کا ڈھنگ بتا دیا اور سکھا دیا، بے حد شکریہ، لا تعداد بار شکریہ، تا دوام قیام شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان توحید کا تعارف ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کا قیامت تک کے لیے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی ذات و صفات سے متعارف فرمایا۔ بندوں کو شعور بندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا، جس نے جو پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیض و کرم سے پایا۔ حضور اقدس الاکمل الطیب الاطہر روح دیدار صلی اللہ علیہ وسلم ہی بندے کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونے اور شرف قبولیت پانے کے آداب و احکام سکھلا سکتے ہیں، اور یہ بندوں کے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ تک پہنچنے کی راہ کا رہنما بنایا۔ ورنہ نہ معلوم
تھے، گویا ہر کوئی ہر وقت اور ہر حال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا محتاج ہے، اور کوئی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مستغنی نہیں، اور نہ ہی کوئی ان صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر بے نیاز اللہ کے حضور میں نیاز مند ہو سکتا ہے۔ جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کی تعلیم دی، توحید و عمل صالح۔ تیسری حجت الوداع کے دن فرمایا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، گویا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت، اور یہ شرف کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے رسول ہیں۔ رسول اللہ کے دین کا امین ہوتا ہے، رسول کی توہین اور بے ادبی، دین کی توہین اور رسول کی تعظیم دین کی تعظیم، اور دین کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ 1400 سال گزر چکے، قیامت قریب آ گئی، لیکن ہم ابھی تک اپنے آقا و مولا روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ متفق نہیں، اور کس پہ ہو سکتے ہیں؟ ہمارا اپنے موسر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بحث کرنا ہماری بہت بڑی کمی اور بہت کم نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی اور کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، اور نہ ہی کچھ اور۔ کل کائنات ان کے لیے ہے اور انہی کے نور سے بنی۔ حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات عالم کی ہر شے میں جلوگر ہے۔ عالم کی تخلیق میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جلوہ سے اجالا ہوا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ اس کے رنگ و بو۔ انہیں کی بدولت تو یہ کائنات سجائی ہوئی ہے۔ اے نور مکمل صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی تخلیق کا مدعا تو ہی تو ہے۔ میرے آقا خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت کا تذکرہ کسی بھی انداز میں محبت کے منافی نہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و سیرت ہی کا تذکرہ ہے۔ میرے آقا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر روز بھی ہو اور ہر لمحہ ہو، نور علی نور ہے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ سراسر رحمت، کیف و سرور، زندہ جاوید ماشاءاللہ۔ میرے مولا کریم جان فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے ابل رہے ہیں اور قیامت تک نہایت آب و تاب سے جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سیراب و شاداب ہونے کا شرف عنایت فرمائیں، آمین یا حی یا قیوم، الحمدللہ القیوم، اللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم۔